بسم اللہ الرحمن الرحیم فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لے اور اسی سے مارے اور قسم نہ توڑے اور ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا وہ بہترین بندے تھے بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو طاقت اور بصیرت والے تھے دو صفات ان کی بتائی ہیں حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی یعنی پاورفل بھی تھے اور صاحبان بصیرت بھی تھے جو کام کرتے تھے وہ بڑی پاورفل انداز میں مثلا کیا کرتے تھے اب یہاں دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں یقیناً ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک خالص صفت کے ساتھ اور وہ آخرت کی یاد تھی یہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی یہ ملاوٹ سے مراد خالص کرنے سے مراد ہے یعنی کوئی ایسا کام کہ جو خدا نہ چاہتا ہو یعنی جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ اس سے وہ خالص تھا اس کا ایک سبب بھی بتایا وہ کیا کہ وہ ہر وقت آخرت کی یاد میں رہتے تھے یہ بہت بڑا قرآن مجید کا فوکس ہے اور بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے قرآن اس پر توجہ دلواتا ہے کہ یہ عصمت کیا ہے عصمت مجبوری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اختیار ہی نہیں ہے کرنے کا اگر اختیار ہی نہ ہو تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے لیکن اتنی چیزیں واضح ہیں کہ گویا گناہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے سامنے آگ جل رہی ہو اور اس آگ کے اندر چلے جانا یہ کون کرتا ہے کوئی دھکے بھی دے تو نہیں جاتا انسان کوئی آپ سے کہے یہ آگ جل رہی ہے اس میں اگر 1 منٹ جا کے کھڑے ہو جاؤ تو 1 ارب روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا تو آپ اسے کیا کہیں گے میرا کچھ بچے گا تو ارب پھر ہوگا نا میرا بچنا ہی کچھ نہیں تو میں نے ارب کو سر میں مارنا تو اس قسم کی معرفت اور ان کے جو علم ان کے پاس تھا واضح تھی چیزیں ان کی سامنے تھی تو وہ اس خداوند عالم کے عذاب اور اس کی یاد میں آخرت کی یاد میں وہ کیا کرتے تھے اس کے خوف کی وجہ سے وہ بالکل الرٹ رہتے تھے خالص تھے لہذا ایسی کوئی بات کہ جس کو گناہ قرار دیتی ہے شریعت انبیاء نہیں کیا کرتے یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ خالص کر لیا تھا جو دار آخرت کی یاد وہ ہر وقت اس یاد رکھتے تھے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک برگزیدہ نیک ترین افراد میں سے تھے خدا نے ان کو چنا ہوا تھا اور ذکر کیجئے اسماعیل کا اور یسع کا اور ذوالکفل کا یسع روایات کے مطابق البتہ اختلاف ہے یوشع بن نون کا نام حضرت یسع ہے اور
اسی طرح ذوالکفل، یہ بنی اسرائیل ہی کے انبیاء ہیں، اور یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے، اخیار میں سے تھے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ شروع میں کیا فرمایا؟ والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم کہ جو نصیحت والا ہے۔ فرمایا یہ نصیحت ہے اور یقیناً صاحبان تقوی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، صاحبان تقوی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ جیسے آپ جا کر کسی بہترین ریسٹورنٹ میں آرڈر کرتے ہیں، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، تو وہاں پر جنت میں بھی مثلا وہ جو پھر رہے ہوں گے سرو کرنے کے لیے، ان کو جو آپ آرڈر کریں گے مثلا انشاءاللہ وہ آپ کے لیے لے آئیں گے۔ وہاں پر آرڈر کر رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اطراب کا لفظ اللہ نے یوز کیا، اطراب کا لفظ یہ تراب سے ہے، اور تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اب یہ عربی زبان کا حسن ہے، اس سے مراد ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا کرے گا، ان کے ساتھ جان پہچان ایسی ہوگی جیسے بچپن سے دوستی ہے، یعنی بچپن بھی اکٹھے گزرا ہے، اتنا وہ آپ کی طبیعت سے مانوس اور آپ کی عادتوں سے اور آپ کی پسند ناپسند سے مثلا جیسے کہ گویا انہوں نے بچپن سے آپ کے ساتھ عمر گزاری۔ یہ اطراب کا معنی یہ ہے۔ اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر، یہ انہوں نے ہم عمر گویا کہ ساری عمر اکٹھے گزاری ہے، ترجمہ کیا انہوں نے۔ یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اہل تقوی کے لیے اور سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، پس وہ بدترین مہاد جھولا رہنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی، تو اسے چکھو، اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا مادہ اس کو پیو، یعنی گرم پانی کو پیو اور جہنمیوں کے زخموں کے مواد کو پیو۔ اور اس قسم کی مزید بہت ساری چیزیں عذاب میں جو ان کو کھانے اور پینے کو دی جائیں۔ یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، لیڈران جہنم میں ہوں گے اور ان کے پیروکاروں کے ایک گروپ کو لایا جائے گا، تو فرشتے ان کو ان لیڈروں سے کہیں گے کہ یہ ایک گروپ آیا ہے جہنم میں نیا نیا، انہوں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تو وہ جو لیڈران ہوں گے وہ کہیں گے، یہ پہلے فرشتوں کی بات ہے، وہ فرشتے یہ کہیں گے یہ جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں رہنے کے لیے آئی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، جس کو ویلکم کہتے ہیں، ناٹ ویلکم، یہ ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، یہ آگ میں یقیناً جھلسنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، یعنی وہ لیڈر کہیں گے، وہ جو نئی جماعت آئی ہوگی وہ ان لیڈروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں۔ یہ وہی منظر ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والا۔ بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے اوپر لائے ہو، پس کیسی بدترین جگہ ہے۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ یعنی وہ پیروکار کہیں گے اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں اس ٹریک پر لگایا تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں، اے پروردگار ان کو دگنا عذاب، ہمارے گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کو دگنا عذاب دے۔ صدق اللہ العلی